بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم معزز دوستو، میرا نام ہے محمد عاصم اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں دی عاصم وائس۔ دوستو، بغداد میں ایک بڑا سوداگر رہتا تھا۔ یہ بڑا ہی دیانتدار اور ہوشیار تھا۔ خدا نے اس کا کاروبار بھی خوب چمکایا تھا۔ دور دور سے خریدار اس کے یہاں پہنچتے اور اپنی ضرورت کا سامان خریدتے۔ اسی کے ساتھ ساتھ خدا نے اس کو گھریلو سکھ بھی دے رکھا تھا۔ اس کی بیوی نہایت خوبصورت، نیک، ہوشیار اور سلیقہ مند تھی۔ سوداگر بھی اس کو دل و جان سے چاہتا تھا اور بیوی بھی سوداگر پر جان چھڑکتی تھی اور نہایت عیش و سکون اور میل محبت کے ساتھ ان کی زندگی بسر ہو رہی تھی۔ سوداگر کاروباری ضرورت سے کبھی کبھی باہر جاتا اور کئی بار تو کئی دن سفر میں گزارتا۔ بیوی یہ سمجھ کر یہ گھر سے غائب رہنا کاروباری ضرورت ہوتا ہے، مطمئن رہتی۔ لیکن جب سوداگر جلدی سفر پر جانے لگا اور زیادہ دنوں تک گھر سے غائب رہنے لگا تو بیوی کو شبہ ہوا اور اس نے سوچا ضرور کوئی راز ہے۔ گھر میں ایک بوڑھی ملازمہ تھی۔ سوداگر کی بیوی کو اس پر بڑا بھروسہ تھا اور اکثر باتوں میں وہ اس ملازمہ کو اپنا رازدار بنا لیتی۔ ایک دن اس بڑھیا سے اپنا شبہ کا اظہار کیا اور بتایا کہ مجھے بہت بے چینی ہے۔ بڑھیا بولی، اے بیوی، آپ پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ پریشان ہوں آپ کے دشمن۔ آپ نے اب کہا ہے، دیکھیے میں چٹکی بجانے میں سب راز معلوم کر لیتی ہوں۔ اور بڑھیا راز کا پتہ لگانے میں لگ گئی۔ اب جو سوداگر گھر سے چلے تو یہ بھی پیچھے لگ گئی اور آخرکار اس نے پتہ لگا لیا کہ سوداگر صاحب نے دوسری شادی کر رکھی ہے اور یہ گھر سے غائب ہو کر اپنی نئی بیوی کے پاس عیش کرتے ہیں۔ بڑھیا یہ راز معلوم کر کے آئی اور بیوی کو سارا قصہ سنایا۔ سنتے ہی بیوی کی حالت غیر ہو گئی، لیکن جلد ہی اسی بیوی نے اپنے آپ کو سنبھال لیا اور سوچا کہ جو کچھ ہونا تھا ہو ہی چکا ہے، اب میں پریشان ہو کر اپنی زندگی کیوں اجیرن بناؤں۔ اور اس نے میاں پر قطعاً ظاہر نہ ہونے دیا کہ اس راز سے واقف ہے۔ وہ ہمیشہ کی طرح سوداگر کی خدمت کرتی رہی اور اپنا برتاؤ اور خلوص و محبت میں فرق نہ آنے دیا۔ دوسری طرف شریف سوداگر نے بھی اپنی بیوی کے حقوق میں کوئی کمی نہ کی، اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آنے دی اور ہمیشہ کی طرح اسی خلوص و محبت سے اپنی بیوی کے ساتھ سلوک کرتا رہا۔ شوہر کے اس نیک برتاؤ نے بیوی کو سوچنے پر مجبور کر دیا اور اس نے طے کیا کہ وہ شوہر کو اس جائز حق سے ہرگز نہ ڈرائے۔ اس نے سوچا کہ آخر میاں مجھ سے ظاہر کر کے بھی تو دوسرا نکاح کر سکتا تھا، میاں نے اس طرح چھپا کر یہ نکاح کیوں کیا؟ اسی لیے میرے دل کو تکلیف ہو گئی، میں سکون کے جلاپے کو برداشت نہ کر سکوں گی۔ کتنا پیارا ہے میرا شوہر، اس نے میرے نازک جذبات کا خیال رکھا ہے، پھر اس نے نئی دلہن کی محبت میں مست ہو کر میرا کوئی حق نہیں مارا، اس کے سلوک اور محبت میں بھی کوئی فرق نہیں آیا۔ آخر مجھے کیا حق ہے کہ میں اس کو اس کے حق سے روکوں جو خدا نے اس کو دے رکھا ہے؟ مجھ سے زیادہ ناشکرا اور نالائق کون ہوگا؟ ایسے مہربان شوہر کے جائز جذبات کا لحاظ نہ کرے اور اس کے دل کو تکلیف پہنچائے۔ بیوی یہ سوچ کر بالکل مطمئن ہو گئی۔ سوداگر اپنی بیوی کو خوشگوار سلوک اور محبت کا برتاؤ دے کر یہی سمجھتے رہے کہ شاید خدا کی اس بندی کو یہ راز معلوم نہیں ہے اور وہ پوری احتیاط کرتے رہے اور کسی طرح معلوم نہ ہو پائے۔ وہ دونوں ہنسی خوشی پیار محبت کی زندگی گزار رہے تھے۔ آخر کچھ سالوں بعد سوداگر کی زندگی کے دن پورے ہوئے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ سوداگر نے چونکہ دوسری شادی دوسرے شہر میں بہت خاموشی سے کی تھی، اسی لیے اس کے رشتہ داروں میں بھی کسی کو یہ راز معلوم نہ تھا۔ سب یہی سمجھتے رہے کہ سوداگر کی بس ایک ہی بیوی ہے۔ چنانچہ جب ترکے کی تقسیم کا وقت آیا تو لوگوں نے یہی سمجھ کر تقسیم کیا اور اس نیک بیوی کو اس کا حصہ دیا۔ سوداگر کی بیوی نے بھی حصہ لے لیا اور یہ پسند نہ کیا کہ میرے مرے ہوئے شوہر کے راز کو فاش کرے جو زندگی سے بھرپور سوداگر نے اپنے لوگوں سے چھپایا تھا۔ لیکن اس نیک بیوی نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ سوداگر کی دوسری بیوی کا حق مار بیٹھے۔ بے شک کسی کو یہ خبر نہ تھی اور نہ اس طرف سے کوئی دعویٰ کرنے والا تھا، لیکن اس خدا کو تو سب کچھ معلوم تھا جس کے حضور ہر انسان کو کھڑے ہو کر اپنے اچھے اور برے اعمال کا جواب دینا ہے۔ سوداگر کی بیوی سوچ کر کام گئی اور اس نے یہ طے کر لیا کہ جس طرح بھی ہوگا میں وہ اپنے حصے میں سے آدھی رقم ضرور اپنی سوکن بہن کو بھجوائے گی۔ اور اس نے ایک نہایت معتبر آدمی کو یہ ساری بات بتا کر اپنا حصے میں سے آدھی رقم اس کے حوالے کی اور اپنے سوکن کے پاس روانہ کیا اور اس کے یہاں کہلاوا بھیجا کہ افسوس، آپ کے شوہر اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔
مجھے ان کی جائیداد اور ترکے میں سے جو کچھ ملا ہے اسلامی قانون کی روح سے آپ میں اس کے برابر کی شریک ہیں۔ میں اپنے حصے کی آدھی رقم آپ کو بیچ رہی ہوں، امید ہے آپ قبول فرمائیں گی۔ یہ پیغام اور رقم بیچ کر نیک بیوی بہت مطمئن تھی۔ ان کو ایک روحانی سکون تھا۔ کچھ ہی دنوں میں وہ شخص واپس آ گیا اور اس نے وہ ساری رقم واپس لا کر سوداگر کی بیوی کو دے دی۔ سوداگر کی بیوی فکر مند ہوئی اور تو قاصد نے جیب سے ایک خط نکالا اور کہا اس کو پڑھ لیجئے اور اس خط میں سب کچھ لکھا ہے، آپ فکر مند نہ ہو۔ سوکن کا سبق آموز خط۔ پیاری بہن، آپ کے خط سے یہ معلوم کر کے بڑا رنج ہوا کہ آپ کے اچھے شوہر کا انتقال ہو گیا اور آپ کی ان کی سرپرستی سے محروم ہو گئی۔ خدا ان کی مغفرت فرمائے اور ان پر اپنی رحمتوں اور عنایتوں کی بارش فرمائے۔ میں کس دل سے آپ کے خلوص و ایثار کا شکریہ ادا کروں کہ آپ نے ان کے ترکے میں سے اپنے حصے کی آدھی رقم مجھ کو بھیجی۔ میں آپ کی اس نیک روش سے بہت متاثر ہوئی۔ حقیقت یہ ہے کہ سوداگر کے اس راز سے کوئی واقف نہ تھا۔ میرا نکاح بہت ہی پوشیدہ طریقے سے ہوا تھا۔ مجھے اور سوداگر کو یہ یقین تھا کہ آپ کو اس کی خبر نہیں، مگر اب آپ کے اس خط سے یہ راز کھلا کہ ہمارے راز سے واقف تھی اور آپ کو اس واقعے سے تکلیف ضرور پہنچی ہوگی، لیکن اللہ اکبر، آپ کا صبر و ضبط۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے جس صبر اور ضبط سے کام لیا ہے اس کی نظیر یعنی اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ کبھی اشارے سے بھی کبھی آپ نے یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ آپ ہمارے اس خفیہ شادی سے واقف ہیں۔ آپ کا یہ اصرار اور صبر و تحمل واقعی حیرت انگیز ہے۔ میں تو آپ کے اس کمال سے انتہائی متاثر ہوں، لیکن آفرین آپ کی ایمانداری کو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میرا نکاح راز میں ہے اور وہاں کوئی بھی ایسا نہیں جس کو اس کی خبر ہو اور جو میری طرف سے وکالت کرے، مگر آپ نے محض خدا کے خوف سے میرے حق کا خیال رکھا اور اپنے حصے سے آدھی رقم مجھے بھیج دی۔ خدا کے حاضر و ناظر ہونے کا یقین ہو تو ایسا ہو اور خدا کے بندوں کے حقوق ادا کرنے کا جذبہ ہو تو ایسا ہو۔ اچھی بہن، میں آپ کی اس دیانت و خلوص و شناسی سے بہت متاثر ہوں۔ خدا آپ کو خوش رکھے اور دنیا و آخرت میں سرخروب فرمائے۔ لیکن بہن، اب میں اس حصے کے مستحق نہیں رہی ہوں۔ خدا آپ کا یہ حصہ آپ ہی کو مبارک کرے۔ یہ صحیح ہے کہ سوداگر مرحوم نے مجھ سے نکاح کیا تھا اور یہ بھی صحیح ہے کہ وہ میرے پاس آ کر کئی دن رہتے تھے۔ بے شک ہم نے بہت دنوں عیش و عشرت کی زندگی بسر کی، لیکن ادھر کچھ دنوں سے یہ سلسلہ ختم ہو گیا تھا۔ سوداگر مرحوم نے مجھے طلاق دے دی تھی اور اس راز کی آپ کو بھی خبر نہیں، کیونکہ آپ نے مجھے ان کا حصہ بھیجا۔ میں اس خط کے ساتھ آپ کی بے مثال محبت و عنایت اور ایثار و خلوص و ہمدردی کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ والسلام۔ آپ کی بہن سوداگر کی بیوی نے اس خاتون کا یہ خط پڑھا تو بہت ہی متاثر ہوئی اور اس کی سچائی اور دیانت اور نیکی نے اس کی دل میں گھر کر لیا اور پھر دونوں مستقل طور پر خلوص و محبت کا ایک رشتہ قائم ہو گیا۔ معزز دوستو، اسی طرح کے اسلامی واقعہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اور واقعہ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو پر ضرور لائک کریں اور کمنٹ کریں اور شیئر بھی کیجیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔